30 لاکھ اہل وطن کا ہاتھ تھامنے ان کے برباد گھروندوں اور کھیت کھلیان کو پھر سے آباد کرنے کا سفر تھا۔ بے روزگاری سے دوبارہ روزگار کی فراہمی، مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کو کچھ ریلیف فراہم کرنے کا سفر تھا۔ یہ انسانی عظمت، وقار، قوم اور شہری آزادیوں کی بحالی کا سفر تھا۔ عزیز اہل وطن، پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی واحد منتخب مخلوط حکومت ہے جو مختصر ترین مدت کے لیے قائم ہوئی، جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کیا۔ الحمدللہ اس حکومت نے دراصل ایک معیار، ایک مثال، ایک سمت متعین کی کہ کم وقت ان گنت مشکلات اور سازشوں کے باوجود ملک و قوم کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بعد پوری دیانتداری، دانائی، اجتماعی بصیرت اور دن رات کی مسلسل محنت سے کام کیا جائے۔ ہم نے یہی راستہ اختیار کیا الحمدللہ۔ اس عرصے میں ہم نے سیاست نہیں کی، ریاست کی حفاظت کی۔ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، مگر اسٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی۔ معاشی بحالی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ IMF کا وہ پروگرام تھا جسے سابق حکومت نے سخت شرائط پر کیا تھا، پھر خود ہی اسے توڑ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا دیا۔ ہم اس کی بحالی کی کوشش میں تھے تو سابق حکمران اسے ناکام بنانے کی سازشوں میں دن رات مصروف تھے۔ ان وطن دشمن سازشوں کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری اور خدا کے فضل سے IMF کا پروگرام بحال کیا، جس کے بعد اب پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک خواہش دونوں مٹی میں مل چکی ہیں۔ عزیز اہل وطن، آج میں پوری قوم کی طرف سے پاکستان کے عظیم دوست اور برادر ممالک چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انتہائی مشکل حالات میں بڑے خلوص کے ساتھ پاکستان سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے اس خلوص بھرے تعاون کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ چین کے عزت مآب صدر شی جن پنگ، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ میں سفارتی سطح پر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کی کوششوں کو بھرپور ستائش پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شبانہ روز کاوشوں کی بھرپور تحسین کرتا ہوں۔ عزیز اہل وطن، قرض لیتے لیتے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی ساکھ اور وقار کو بھی بے پناہ مجروح کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنا
کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے معاشی بحالی کا ایک جامع قومی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے اپنا کام زور شور سے شروع کر دیا ہے۔ زراعت، صنعت، معدنیات، توانائی، آئی ٹی اور ڈیفنس پروڈکشن میں خلیجی ممالک سے بڑی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس قومی ایجنڈے پر وفاقی حکومت، تمام صوبائی حکومتیں اور عسکری ادارے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اجتماعی کرائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ کاروباری اور سرمایہ کار برادری کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان کی ریٹنگ CCC کرنا اس امر کا واضح ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی کونسل کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہونے کی گواہی آ چکی ہے۔ عالمی فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی 7 درجے بہتری ہوئی ہے۔ عزیز اہل وطن، آپ نے دیکھا 30 جون کو IMF کے اسٹاف لیول معاہدے کا اعلان ہوا۔ اس کے نتیجے میں 3 جولائی کو پہلے کاروباری روز سرمایہ کاروں نے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ KSE 100 انڈیکس میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر چکی ہے، جو گزشتہ 14 ماہ سے زائد کی مدت میں بلند ترین سطح ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ 1150 ارب روپے کا تاریخی ترقیاتی بجٹ، زراعت کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج، زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی، 80 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعظم کے نوجوانوں کے لیے پروگرام کا آغاز، زراعت، صنعت، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں بلا سود اور رعایتی قرضہ جات دینے کے علاوہ ذہین طالب علموں کو لیپ ٹاپس، تعلیمی وظائف کی فراہمی، خواتین کی امپاورمنٹ، شہداء کے خاندانوں کو خصوصی وظائف کی فراہمی، ملک بھر میں تعلیمی درسگاہوں، انفراسٹرکچر کے منصوبہ جات کی تیز ترین تکمیل اور نئے منصوبوں کا آغاز پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر کی چند جھلکیاں ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ کشکول توڑ دیں، مقروض رہنا چھوڑ دیں، مسلسل محنت کی راہ اپنائیں، محتاجی کی زنجیریں توڑ دیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جس کا ہراول دستہ آپ کو بننا ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ سفر تبھی طے ہو سکتا ہے، زنجیریں تبھی کٹ سکتی ہیں اگر ہم محنت پر صمیم قلب سے یقین رکھتے ہوں، وعدے پورے کرتے ہوں، دیانتداری سے عوام اور ملک کی خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہوں،
جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ 9 مئی جیسا یوم سیاہ قوم کی زندگی میں پھر نہ آئے، اسی طرح اب پوری قوم یکسو ہے، قرض کی زندگی نامنظور ہے۔ عزیز اہل وطن، جس طرح میرے قائد محمد نواز شریف 2013 سے 2018 میں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر لائے تھے، اسی طرح پھر لائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مہنگائی کم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ، جیسے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ، جس طرح نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا تھا پھر مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز ہم وطنوں، آئیں نفرتیں مٹائیں اور محبتیں تقسیم کریں۔